معذوری ہمت اور حوصلے کے سامنے معذور ہو جاتی ہے۔ معذوری اکثر انسان کو نہ صرف مجبور بنا دیتی ہے بلکہ انسان سے اس کے خواب تک چھین لیتی ہے۔ لیکن دونوں ٹانگوں سے معذور جلال الدین نے یہ ثابت کیا ہے کہ معذوری کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ اگر انسان میں ہمت اور حوصلہ ہو تو زندگی کا ہر خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا ہے۔ گلگت بلتستان بونجے سے تعلق رکھنے والے حوصلہ مند اسکول ٹیچر جلال الدین دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں، مگر اس باہمت شخص نے بہادری سے اپنی معذوری کو معذور بنا دیا ہے۔ کیا 1971 اور 1965 کی جنگ میں کیا تھا؟ اپنے شجاعت اور دلیری دکھائے تھے۔ جلال الدین نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک حادثے میں اپنی دونوں ٹانگوں کو کھو دیا اور معذور ہو گیا۔ جلال الدین نے ہمت و حوصلے سے زندگی کے نشیب و فراز میں پیش آنے والے تمام مصائب اور مسائل کا بہادری سے مقابلہ کیا اور ایک مثال قائم کی۔ چونکہ جلال الدین کو درس و تدریس کا بچپن ہی سے شوق تھا، اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس حادثے کے بعد جلال الدین نے مزید محنت اور لگن سے اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ یہ حادثہ میری عمر 19 سال کی ہو گیا تھا۔ اچھا، اس تو دنیا میں مطلب ہوتے رہتے ہیں، حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اس کو معذوری کو مطلب انسان اپنے حوصلے اور اپنے کانفیڈنٹ کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے آپ کو معذور تصور نہیں کرتا ہوں۔ ایف اے کرنے کے بعد بونجی کے ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول میں ٹیچر بھرتی ہو گئے اور باقاعدہ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ یوں دونوں ٹانگوں سے معذور ٹیچر جلال الدین آج سینکڑوں طلبہ و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ جلال الدین کے بہت سے شاگرد زندگی کے مختلف شعبوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور ملک و قوم کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جلال الدین بھائی جو ہے میرے کزن کے علاوہ میرے ٹیچر اور ایک محب وطن پاکستانی اور ایک حوصلے والے شخص ہیں۔ اگرچہ کم عمری میں وہ معذور ہوا ہے لیکن اس نے آج تک اپنے معذوری کو، اپنے کمزوری یا اپنے کسی بھی کام میں اپنے معذوری کو حائل ہونے نہیں دیا۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ جلال الدین احکام خداوندی کی بجا آوری کا بھی پابند ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات زندگی مثلاً گھریلو کام کاج، مویشی پالنا اور علاقے کی روایات کے مطابق مہمان نوازی کرنا، اپنے بزرگوں سے ملنا جلنا اور دوست احباب کی خاطر تواضع بھی نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتا ہے۔ جلال الدین جو ہے اس معاشرے کے لیے بلکہ ہیلپ فل کام کرتے ہیں، سوسائٹی میں بوجھ نہیں ہے، سوسائٹی کا بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ کے ساتھ ساتھ دوسرے قوم کے بچوں کو بھی یہ باقاعدہ پرورش کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں اور یہ معاشرے میں بوجھ نہیں ہے بلکہ معاشرے کا ہیلپ فل ایک بندہ ہم تصور کرتے ہیں اس کو۔ اور یہ ایسا رسکی ہے، اس کو جہاں جو مشکل ٹاسک اس کو دے دیں یہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، چاہے وہ آگے منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن کام کے لیے یہ ول پاور بہت اسٹرانگ ہے اس کا۔ تو ایسے آدمی معاشرے کے بوجھ نہیں بنتے بلکہ معاشرے کا سہارا بنتے ہیں۔ حیرت اس بات کی ہے کہ جلال الدین اپنی ان مصنوعی ٹانگوں سے گاڑی بھی چلاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے بڑے خطرناک ڈرائیور ہوں، بڑا اچھے ڈرائیور۔ یہاں سے میں نے اپنے گاڑی لاہور تک لے کر گیا ہوں، وہاں سے پھر یہاں واپس ایک
जलाल उद्दीन खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। क्रिकेट और वॉलीबॉल उसके पसंदीदा खेल हैं और बहुत शौक से खेलता है। इस तरह के बहुत ही कम गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिलेंगे कि दोनों टांगे कटने के बावजूद पुरअज़म तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है, और न ही अच्छी तरह ज़िंदगी बल्कि अपने औलाद को एजुकेट भी किया और उनकी परवरिश भी बहुत अच्छे तरीके से किया। तो इस तरह का अज़म रखने वाले आदमी दुनिया के अंदर कामयाब और कामरान होते हैं। क्यों अपने आप को माशरे के मतलब बोझ बनना चाहे? अपने हाथ से अलकास हबीबुल्लाह हलाल कमाई कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। मैं ये पैगाम और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी माजूर लोग हैं वो हिम्मत न हारें, वो टेक्निकल काम करें, वो दर्जी बने, वो तरखान बने। रिज़्क़ वसी और रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ने वादा किया है, मैं दे देता हूँ। इसलिए मैं ये मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हिम्मत न हारे माजूरीन। थोड़े से इस वक्त में इस अजीम शख्स की दास्तान के साथ इंसाफ तो नहीं किया जा सकता, मगर ये चिराग चाहे मध्यम ही क्यों ना हो, बहरत और अंधेरे में उजाला किए रखता है। जलालुद्दीन की ज़िंदगी हिम्मत, हौसला और बहादुरी की एक जिंदा मिसाल है, जिसने अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म से माजूरी को शिकस्त दी।